نہ کوئی مون سویاور نہ کوئی پاس ہے بیٹا میرا مسلم اکیلا ہے. دیکھا کہ وہ ایران سے صرف یہاں پر آیا ہے اور اس نے اپنا ایک سیٹ اپ لگایا ہے اور راستے میں جانے والا اگر کسی کا بیگ خراب ہو جاتا ہے, چپل خراب ہو جاتے ہیں, کوئی ایسا کوئی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو سی رہا ہے وہاں. اچھا, تو یہ میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے آئے, تو انہوں نے کہا کہ میں ایران سے آیا ہوں. ایک بابا ضعیف انسان ہے تو وہ کچھ دے نہیں سکتا لیکن اس نے اپنی صلاحیت دے رہا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. کربلا کی جانب گامزن ہیں, مشی کرتے ہوئے نجف سے نکلے تھے. آج دوسرا دن ہے اور اس وقت ایک موقف میں موجود ہیں, یہ آپ کو دکھاتے ہیں. 536 عمود پہ ایک موقف ہے. ہمارے ساتھ اس سفر میں جیسا کہ آپ آگاہ ہیں اہل سنت اسلامک سکولر مفتی فضل احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس سفر میں. مفتی صاحب پچھلے سال بھی آئے تھے, اس سال پھر آئے ہیں آپ. تو اب یہ بتائیں کہ پچھلے سال میں اور اس سال میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوا ہے, اور آپ کو تعداد میں فرق محسوس ہوا ہے, لوگوں کے جذبات میں. آپ نے انٹرویوز بھی بہت کیے ہیں لوگوں کے, بڑی آپ کے اپنے ولاگز جو آئے ہیں اس میں آپ نے کافی لوگوں سے انٹرویو لیے ہیں. تو اب بتائیں 536 یعنی تقریباً ہم آدھا سفر تقریباً کر چکے ہیں یا 3 حصوں میں سے ایک حصہ کر چکے ہیں. کیا آپ کے جذبات ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا. شہباز بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں فرق تو اس اعتبار سے نہیں دکھائی دے رہا کہ تعداد کے اعتبار سے, بلکہ پچھلے سال سے تعداد برابر ہی دکھائی دے رہی ہے. اسی طرح کا ایک انسانوں کا سمندر پچھلے سال میں بھی تھا اور اس سال میں بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے, بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس سال تعداد کچھ زیادہ ہی ہے. اچھا, لیکن گرمی کی جو نسبت ہے پچھلے سال سے وہ بھی بڑھ گئی ہے. تو ممکن ہے کہ کچھ تعداد میں کچھ تھوڑا بہت فرق آیا سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. بہرحال اس کا مجھے کوئی اتنا زیادہ کوئی خاص علم نہیں ہے, لیکن انسانوں کی تعداد اسی طرح ہی مجھے نظر آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو تجربے کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ کیسا لگا مجھے, ماشاءاللہ یہاں پر لوگوں کا جذبہ بڑھ گیا ہے. لوگوں کا جذبہ بڑھا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہاں پر آپ کو قدم قدم پر ایسی مثالیں دکھائی دیتی ہیں کہ جس میں آپ عجوبہ ہے. اچھا, انسانیت کے حوالے سے, محبت کے حوالے سے یہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو خدمت کرنے کے حوالے سے ہیں, انسانیت کی خدمت کرنے والے یہاں پر بڑھ گئے. اور اس طرح کی مثال آپ کو دکھائی دے گی کہ ایک انسان وہ اپنے مال کو, جان کو, اپنی صلاحیتوں کو وہ انسانیت کی راہ میں وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ کوئی ایک بہت ہی ڈیفرنٹ چیز آپ نے دیکھی. کچھ موقع پہلے کوئی ایرانی ایک شخص آیا ہوا ہے, اس بارے میں بتائیں. ایرانی کو میں نے دیکھا کہ وہ ایران سے صرف یہاں پر آیا ہے اور اس نے اپنا ایک سیٹ اپ لگایا ہے اور راستے میں جانے والا اگر کسی کا بیگ خراب ہو جاتا ہے, چپل خراب ہو جاتے ہیں, کوئی ایسا کوئی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو سی رہا ہے وہاں. اچھا, تو یہ میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے آئے, تو انہوں نے کہا کہ میں ایران سے آیا ہوں. ایک بابا ضعیف انسان ہے تو وہ کچھ دے نہیں سکتا لیکن اس نے اپنی صلاحیت دے رہا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد پیسے نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایک کام ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کام سے لوگوں کی خدمت کروں. ایک مثال ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. بہترین. اب انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. آگے جی یہاں پہ بھی اسٹے کیا اور آگے چلیں, آگے چلتے ہیں جی. پھر آگے جو بھی انشاءاللہ معاملات ہوئے, جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور جو بھی مناظر ہوئے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. یہاں پر فرمائیں. تو میرے ساتھ شہباز بھی ہیں. شہباز ذرا تمہارے تاثرات بھی تو لے لیں. تو شہباز بھائی بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اس کا وزٹ کیا 172 کا, کیسے آپ نے اس کو پایا؟ سر یہ یہاں پہ جتنے بھی آپ نے والنٹیئرز دیکھے ہیں یہ عام افراد نہیں ہیں. یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ ان افراد میں سے ان کا تعلق ہے کہ جو حوزہ علمیہ سے ان کا تعلق ہے. ماشاءاللہ. یہ وہ افراد ہیں کہ جو علماء ہیں, وہ افراد ہیں جو خطباء ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں کہ عام افراد آئے ہیں اور زائرین کی خدمت کر رہے ہیں, تو یہ ان کا امتیاز ہے. یہی افراد آپ کو محرم میں مختلف پاکستان کے شہروں میں بڑے ممبروں پہ نظر آتے ہیں, لیکن یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسی تفریق ختم کیا کہ کوئی کسی کا پروٹوکول نہیں ہے, کوئی کسی کا وہ معیار نہیں. سب امام حسین علیہ السلام کے ظاہر ہیں اور سب خدمت کر رہے ہیں یہاں پر بلا کسی تفریق کے. یعنی یہ وہ افراد نہیں ہے کہ جو پیسے لے کر یہ کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ میری طرف کرنا کیمرہ, یہ تو نے بہت اچھی بات کی شہباز, پیسوں والی. یہ ایک جو اصل میں کوشش کی گئی ہے نا, خاص طور پر ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں, یار یہ لوگ پیسے دے کر یہ لوگ یہ کام کراتے ہیں. صحیح ہے. مقصد یہ ہے, مثال کے طور پر ابھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت کے حوالے سے ہماری
کاوشیں ہیں، ایفرٹس ہیں پاکستان کے اندر. اب ان کا سب سے بڑا الزام کیا ہے؟ شیعوں سے پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات حالانکہ تمہیں پتہ ہے ہماری حالت تمہیں پتہ ہے. تو خیر بہرحال اب یہ چیزیں کیا ہوتی ہے، پاکستان میں بھی یہ کرتے ہیں کہ یار یہ لوگ پیسے دے کر یہ کراتے ہیں، فلاں ہے وغیرہ وغیرہ. فنڈڈ ہے، بس اہل بیت سے دور کرنا ہے. مقصد اہل بیت سے دور کرنا ہے. اس چیز کو ہم ماشاء اللہ سے بھی آپ نے بتایا کہ یہ نوجوان اور باقی اگر کوئی دیکھے گا نا تو تب اس کو پتہ چلے گا نا بھائی آپ تو دیکھنے ہی نہیں دیتے ہو، آپ تو آنے ہی نہیں دیتے. اگر اسی لیے وہ کہتے ہیں یار ان کی مجلسوں میں نہیں جاؤ، یہ شرک ہے، حرام ہے. اگر مجلس میں جائے گا تو اسے پتہ چلے گا یار تمہیں اپنے مولوی ہمیں جھوٹ بتا رہے ہیں اور یہاں پر آ کر کیا ہو. بالکل ایسا ہے یہ چیز. بہت شکریہ جناب. کربلا کی طرف گامزن ہیں اور تقریباً اس وقت ہم عمود نمبر 550 کے قریب ہیں. روایات میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے جس قدر تاکید ہے، اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو کامل الزیارات جو کتاب ہے ابن قولوہ قمی کی، نہایت ہی مفید اور معلوماتی کتاب زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، اور جتنی روایات اس میں نقل ہوئی ہیں ان سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے. ایک روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ معصوم نے فرمایا کہ جو شخص یعنی ہمارے شیعوں میں سے ہو اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہ جائے تو اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا دین ناقص ہے. اور اس کے علاوہ وہ اس دنیا سے جب جائے گا بروز محشر، جب وہ جنت میں جائے گا تو مومنین کے جو درجات ہیں، جو سب سے کم ترین درجہ ہوگا وہ شخص وہاں پر ہوگا. ہمارے علماء نے حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ جتنی روایات امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے منقول ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ وہ واجب ہے، جیسے حج بیت اللہ انسان کے لیے ایک مرتبہ واجب ہے، ایسے ہی امام حسین علیہ السلام کی زیارت واجب ہے. بعض علماء نے اس قول کو بھی اختیار کیا ہے چونکہ اس قدر روایات امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے ہماری کتب میں موجود ہیں، تو لہٰذا بہت زیادہ تاکید ہے. اور اس کتاب کا مطالعہ اگر آپ اس قصد اور ارادے سے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکیں اور ان کی زیارت پر جا سکیں تو نہایت مفید ثابت ہوگا. اور یہ ایک مجرب عمل بھی ہے. اس وقت جو مشی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومنین رات کے اس پہر کس طریقے سے جوک در جوک عاشقان امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف گامزن ہیں. ہم آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں. یہ لوگ دیکھیں، یہ چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ کس طریقے سے ان کی طرح لبیک یا حسین. اب دیکھیں یہ پکڑ رہے ہیں انکل کہ بھائی پانی پی کے جاؤ، ایسے نہیں جانا آپ لوگوں نے. چھوٹے بچوں کی یہ تربیت، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکتب اہل بیت کا ایک خاصہ ہے کہ جہاں پر بچوں کی اس انداز سے تربیت کی جاتی ہے کہ جن میں ایثار کا جذبہ ہمیں نظر آتا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں بچے کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ بچہ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو نا تو وہ کسی کو نہیں دیتا، وہ کہتا ہے نہیں میں نے کھانے ہے. لیکن مکتب اہل بیت کے جو پروردہ بچے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ایثار کا جذبہ ہے کہ وہ لوگوں کو دیتے ہیں. شکراً حبیبی، شکراً 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 شکراً. اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا ہے، پی لیں پی لیں، لیکن میں نے کہا میرے گلے کا مسئلہ ہے، زکام ہو جائے گا، اس لیے نہیں پی سکتا. تو یہ سارے مناظر اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور جو مومنین بھی اس وقت حبیبی شلون قبول باش انشاءاللہ تقبل اللہ. تو جو مومنین بھی اس وقت ہمارا یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے لیے ایک ایک قدم ان کے نام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین میں ان کا اگلے سال شمار ہو اور اگلے سال وہ سب زیارت کے لیے آئیں. انشاءاللہ آگے بھی جو مناظر ہوں گے وہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچائیں ایسے مناظر کہ جو آپ کے قلوب کے اندر مزید اشتیاق کو پیدا کریں گے تاکہ آپ کوشش کرنے لگ جائیں. دیکھیں کوشش لازمی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں توفیق نہیں مل رہی. دیکھیں توفیق کسی چڑیا کا نام نہیں ہے. یہ دیکھیں وہ بچے پانی لے کر آ رہے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے. کسی چڑیا کا نام نہیں ہے جو اڑ کے آپ کے پاس آئے گی. آپ نے کوشش کرنی ہے، باقی مدد اہل بیت کی جانب سے ہے. برای جون نوکره
چھوٹے بچے جو ہیں وہ آوازیں لگا رہے ہیں کہ عربی میں کہتے ہیں کہ اے زائر آؤ، شکران شکران. یہاں پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ کہتے ہیں فری انٹرنیٹ، اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے انٹرنیٹ رائگان، عمود نمبر 547، عراق ایران کے جو شہر ہے قم سے تقریباً 125 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں سے یہ ان لوگوں نے موقف لگایا یہاں پر. اور یہ لوگوں کا ایک جمع غفیر رات کے تقریباً 12-1 بجے کا وقت ہے، اور یہ سب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کہ بروز اربعین کربلا پہنچ سکیں اور مظلوم امام کو پرسہ دے سکیں. زیارت اربعین کے جو مومنین کی علامات میں سے ایک علامت شمار کیا جاتا ہے وہ بین الحرمین کھڑے ہو کر پڑھیں. خداوند متعال ان تمام زائرین کی محافظت فرمائے اور ان کی زیارات کو، ان کے زحمات کو، ان کے ہر قدم کو قبول و منظور فرمائے. اور جیسا کہ ہمارے ہاں روایات میں ہے کہ زائر کا جب قدم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بڑھتا ہے تو اس کے ایک قدم پر 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. انشاءاللہ آگے چل کر میں بیان کروں گا. بعض دفعہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حج بیت اللہ، یعنی اگر کوئی شخص امام حسین کی زیارت کرے تو اس کو کئی ہزار، مثلا 1000 حج کا بھی ثواب روایات میں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جی 20 حج 30 حج. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک واجب عمل جو ہے وہ مستحب عمل انجام دینے سے کئی برابر، کئی گنا زیادہ مل جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کی خدمت بیان کروں گا. حتماً اس واقعے کو سنیے گا، آپ کے لیے یہ جو مسئلہ، یہ سوال ہے، حل ہو جائے گا. دیکھیں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہیں، کہ جو عقیدہ اہل بیت سے لینے کی بجائے لوگوں کی زبانوں سے لیتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ شکوک اور شبہات ایجاد ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جناب، یہاں پر خدمت کی جا رہی ہے زائرین کی. دیکھیں یہ ان افراد میں سے نہیں ہیں جن کے بارے میں کہا جائے کہ یہ مزدور لوگ ہیں اور ان کو مزدوری کے لیے لایا گیا ہے. یہ اپنے ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے اور کھاتے پیتے گھروں کے لوگ جو اچھی اچھی پوسٹوں پہ ہوتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے، یعنی یہ زیارت امام حسین آپ کے اندر جو ایک انا اور آپ کے اندر ایک جو غرور و تکبر ہے اس کو بھی مار دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے. کسی قسم کا تکبر آپ کے اندر نہیں رہتا، ایک عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، ایک خشوع و خضوع آپ کے اندر آ جاتا ہے، ایک ایثار کا جذبہ آپ کے اندر آتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کچھ نہیں ہے، انسان کا عمل سب سے بڑی چیز ہے، کہ انسان کو پہچاننا ہے تو اس کے عمل سے پہچانو، اس کے خلوص سے پہچانو. من این ذکری که میگم فریاد بزنی تو بیابون میفهمم ها چجوریه. دلم میخواد با تمام عشقت هرچی داری رو کنی. میخوام یه لبیکی به آقات بگی، به عشق همه اونهایی که آرزوی کربلا تو دلشون موند و رفتن زیر خاک. لبیکی بگی فردای قیامت بهت نشون بدن، بگن بابا این نوکر حسینه، این با تمام خستگی اومده لبیک گفته. مادرها دست بچه های کوچیکشونو بگیرن بیارن بالا، همه پیر و جوون دستا بیاد بالا. میخوام رها نکنی، میخوام رها نکنی. زن، مرد، پیر، جوون، کوچیک، بزرگ، ظاهر، ایرانی، عراقی، از هر جای عالم اومدی، نقطه مشترک با حسینه. فریاد بزن لبیک یا حسین. گفتی اینو گفتی دلت گرم بشه، اما این دفعه میخوام چشمتو ببندی، دستتو بیاری بالا بگی لبیک. آقا دستتو بگیره، با تمام وجود بگو لبیک یا حسین.
وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے، کہا شبیر نے غازی، وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے، نہ کوئی مونس و یاور، نہ کوئی پاس ہے بیٹا میرا مسلم اکیلا ہے، کہا شبیر نے غازی، وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے، میرے بھائی کو چاروں سمت سے فوجوں نے گھیرا ہے، ہزاروں مارنے والے ہیں اور مسلم اکیلا ہے کوفی چار جانب اور نہیں ہے کوئی بھی اپنا میرا مسلم اکیلا ہے، کہا شبیر نے غازی، وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا